نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کھانوں میں سے سب سے غلیظ ترین کھانا جو ہے وہ ہے فوتکی کا کھانا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کے مرگ پر کھانا بنایا جاتا ہے، اس کی فوتکی پر کھانا بنایا جاتا ہے۔ اب ایک طالب علم آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے فوتکی پر جب ختم دلوایا تو اس پر کیا کروایا تھا کہ بریانی بھی بنی، میٹھے چاول بھی بنے اور ساتھ میں نان بھی تھا اور سالن تھا گوشت والا۔ یہ فوتکی کا موقع ہے اور شادی پر کیا عالم ہوگا؟ اور یہ اتنی مشقت کرنا، یہ پیسے جو لگ رہے ہیں، یہ اتنا قرض اٹھا کر، یہ گویا کہ قرض اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ غریب آدمی جو ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ یقیناً جب یہ کام کرے گا وہ کسی سے قرض اٹھا کے کرے گا۔ تو یہ قرض جو ہے نا، قرض اٹھا کے اچھا کام کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرض اٹھا کے برا کام کیا جائے وہ غلط بات ہے۔ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا یہ برا ہے۔ اب اس کام کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو لہٰذا وہ عمل جو ہے وہ برا ہے۔ قرض اٹھایا جا رہا ہے کس لیے؟ کہ بھائی میری ناک رہے، میری عزت رہے، لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اب لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرو گے۔ ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا وہ شخص کامیاب ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھنی پڑے گی، جنگ کے موقع پر کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے، یہیں سے شہید ہوئے، وہیں پر ان کو جنازہ پڑھایا، وہیں پر ان کی تدفین کر دی۔ نہ ان کا 40واں ہوتا تھا، نہ 7واں ہوتا تھا، نہ 10واں ہوتا تھا، نہ کل ہوتا تھا۔ تو یہ رسم جو ہے یہ آئی کہاں سے؟ یہ ہماری اپنی ایجاد کردہ یہ رسم ہے۔ قرآن مقدس کی 6 پارے کی سورۃ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ ہمارے لیے ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ نے جتنا بتلایا وہیں پہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر جو بھی اضافی بات ہوگی وہ بدعت ہوگی۔ جیسے یہ غلیظ ترین کھانا، میں نے آپ کو اس کا ایک واقعہ بھی بتلایا تھا کہ ایک آدمی جو تھا اس کی والدہ فوت ہوئی، وہ بڑے سسکیاں لے کے رو رہا تھا۔ جنازے کے بعد تدفین کے بعد واپس آ کر کھانا لگا تو ایک شخص جو تھا وہ اسی شخص کو کہہ رہا تھا جس کی والدہ فوت ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میری پلیٹ کے اندر لیگ پیس نہیں ہے، یہ ڈلوا کے لاؤ۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ گویا کہ آپ شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ صاحب ہمارے امی ابو کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں ان کو برا بلا نہیں کہہ رہا، میں اس عمل کو برا کہہ رہا ہوں جو کر رہے ہیں۔ انسان قطعاً بھی برا نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ انسان برا نہیں ہے، انسان کا عمل جو ہے وہ برا ہے۔ جو عمل وہ کرتا ہے اگر اچھا کرتا ہے تو فبیہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ عمل برا ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ غلیظ ترین کھانوں میں سے سب سے غلیظ کھانا فوتکی کا کھانا ہے۔ اگر بنانا بھی ہے بالفرض تو غرباء میں تقسیم کیا جائے، لیکن وہاں آپ حضرات بخوبی سے جانتے ہو اس کھانے میں غریب بھی بیٹھتے ہیں اور امیر بھی بیٹھتے ہیں۔ آپ کے مہمان آئے ہوئے جو امیر ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں۔
تو یہ کھانا جو ہے وہ سب لوگ کھاتے ہیں بیٹھ کے. اگر اللہ کے راستے میں دے دیا جائے کہ یہ پیسے جو میں نے کھانا بنوانے ہیں یہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں, کہ جو فوت ہوا ہے ہمارا عزیز اس کا اجر اس کو پہنچ جائے تو ملے گا اجر اس کو. لیکن اگر آپ کے گھر کا کوئی بڑا ہے, آپ کا والد ہے, آپ کی والدہ ہے یا آپ کا دادا ہے, اس کے فوت ہونے کے بعد آپ یہ عمل کرتے ہو تو اس کا وبال جو ہے اس کی میت کو پہنچے گا کہ بھائی اس نے اپنی حیات زندگی کے اندر کچھ باتیں اپنے معاشرے میں اپنے خاندان کو نہیں بتلائی, جس کی وجہ سے اس کے خاندان والے جو ہیں وہ برے عمل میں پھنس چکے ہیں. اس کا وبال ان کو بھی پہنچے گا کیونکہ انہوں نے اس کی تربیت نہیں کی اپنے بچوں کو, اور اوپر سے اس کا وبال جو ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا. اور ہم یہ کام کرتے ہیں ثواب سمجھ کے, بہت ہی ثواب ملے گا, بڑا اجر ملے گا. اس میں اجر نہیں ہے. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو دین میں ہے, اور یہ وہ کام ہے جو دین میں نہیں ہے. انسان برا نہیں ہے, میری بات یاد رکھ لیں, انسان قطعاً بھی برا نہیں ہے, انسان کا عمل برا ہے جو وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے. تو ہمارا یہ کام جو ہے یہ شریعت کے موافق نہیں ہے بلکہ شریعت کے برخلاف ہے. شریعت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی, اور اسی پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی درست ہوگی اور ہماری آخرت بھی درست ہوگی. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا, اور یہ بات چھوڑنی ہوگی کہ لوگ کیا سوچیں گے. لوگوں کے نزدیک تو ہماری عزت نہیں رہے گی, لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اگر ہم یہ کام نہ کریں گے, ختم نہیں دلائیں گے, یہ کام نہیں کریں گے, جنازے کے بعد دعا, اور کئی مسائل ایسے ہیں, ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو, لیکن ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا کردار, ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں ہونا چاہیے. اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں, قرآن میں جو آیا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس کے برخلاف عمل کریں گے تو پھر اللہ بھی ناراض ہوں گے, رسول اللہ بھی ناراض ہوں گے, دنیا والے خوش ہو جائیں گے. اگر آپ یہ ایسا عمل کر رہے ہو نا, دنیا والے آپ سے خوش ہو جائیں گے, لیکن ہم نے دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا. ہم نے خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنا ہے. دنیا والے آج آپ سے خوش ہو جائیں گے لیکن کل کوئی ایسی بات کر دیں گے پھر وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اللہ جو ہے, اللہ کو آپ خوش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے. آپ کا ایک ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گیا تو آپ کی تو جنت پکی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوا, رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوا, جو اصحاب نے اور رسول اللہ نے نہیں کیا, تو وہ پھر ہمارے برخلاف ہوگا, پھر وہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس پر آپ نے بھی عمل کرنا ہے, اور اس باتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا. ان باتوں کو اپنے گھر میں اپنے والدین کو بتلانا ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہ کون سا؟ ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر عمل کرے گا. اور اصحاب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو آج ہم کر رہے ہیں. تو کون کوشش کرے گا, کون کوشش کرے گا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے؟ سارے کوشش کرو گے؟